خلق خدا میں کھویا ہے راجا رئیس، پاکستان کا بیٹا ہے۔ ناظرین میں آپ کو دکھاؤں گا یتیم بچے، وہ ایک ہمارا بھائی تھا، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے یتیم بچے، ظاہری سی بات ہے جب والد نہ رہے تو بچوں کو بہت زیادہ محرومیت ہوتی ہے، کیونکہ لوگ معاشرے میں انہیں نہ سپورٹ کرتے ہیں، تو نہ ہی بچوں کو بعض دفعہ کیچپ پسند ہوتا ہے، سیویاں پسند ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ان چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے لیے جس طرح اپنے بچوں کے لیے چیزیں لیتے ہیں، اسی طرح میں کوشش کرتا ہوں اسٹور سے ان کے لیے بھی چیزیں پوری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ میری کاوش ہے۔ راجا رئیس خلق خدا میں کھویا ہے راجا رئیس، پاکستان کا بیٹا ہے راجا رئیس۔ بے قصوں یتیموں کا سہارا ہے، پاک دامن جانو دل ہمارا ہے۔ بے قصوں یتیموں کا سہارا ہے، پاک دامن جانو دل ہمارا ہے۔ سچا ہے سچ کہتا ہے راجا رئیس، پاکستان کا بیٹا ہے راجا رئیس۔ خلق خدا میں کھویا ہے راجا رئیس، پاکستان کا بیٹا ہے راجا رئیس۔ بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، دختران بے قصوں سے کہتے ہیں۔ بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، دختران بے قصوں سے کہتے ہیں۔ آپ کا ہی اپنا ہے راجا رئیس، پاکستان کا بیٹا ہے راجا رئیس۔ خلق خدا میں کھویا ہے راجا رئیس، پاکستان کا بیٹا ہے راجا رئیس۔ دور دراز علاقوں میں جب جاتے ہیں، وہاں ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں۔ دور دراز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں کلر سیدہ کے علاقے میں آئے ہیں، یہ راشن فراہم کرنا تھا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری بیوہ کوئی بہنیں، ان کے یتیم بچے، پھر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان کے گھر میں جا کے ان کی جتنی ممکن مدد ہو سکے کریں، اور ہم اس وقت تک کرتے ہیں جب تک ان کے بچے بڑے ہو کے کوئی نہ کوئی کام کاج یا کوئی ان کا ذریعہ معاش نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ میری کاوش قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 10 فروری 2024 ہے، اور رئیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک کلر سیدہ کے انوائی گاؤں میں راشن دینے کے لیے ہم آئے تھے۔ ہم ہر وقت اسٹرگل کرتے ہیں آپ کے سامنے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں ضرورت کے علاوہ دیتے ہیں تو پھر ہم کوشش کریں معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کریں۔ یہ جس جگہ پہ ہم آتے ہیں، یہ 5 بچے ہیں، ان کا والد فوت ہو چکا ہے۔ ان کے والد کی موجودگی میں ہم ان کے ساتھ سپورٹ کرنی شروع کی تھی۔ وہ بہت کینسر کی بیماری میں مبتلا تھے، بہت ڈینجرس بیماری تھی انہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے 5 بچے ہیں، ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اس مہنگائی کے دور میں جس گھر میں کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، جن کا آمدن کا کوئی ذریعہ نہ ہو، ان پہ کتنی مشکل ہوتی ہے۔ تو میں ابھی
ان کے ساتھ ابھی میں نے بات بھی کی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ اس الیکشن میں ہمیں لوگوں نے بہت تنگ کیا ہوا تھا، لیکن آپ خود سوچیں جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں کہ آپ ان سے ووٹیں تو لے لیتے ہیں لیکن ان کو اپنے حال پہ لوگوں نے چھوڑا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو ان سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، یا آپ کو کوئی ضرورت کی چیز کوئی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ اسی کو عطا کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں مانگتا ہے۔ میں اور میری ٹیم ہر وقت ہم کوشش کرتے ہیں، پسماندہ علاقوں میں جا کے ہم کام کرتے ہیں، آپ بھی اسے دیکھیں۔ اور بھائیوں میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، واللہ اپنے گاؤں میں دیکھیں کوئی یتیم بچے ہیں، یتیموں کی کفالت کرنا یہ انسان کی ذمہ داری میں آتا ہے، جو معاشرے کے مخیر لوگ ہیں ان کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں گاؤں میں کوئی دیکھیں یتیم بچے ہیں، اگر ان کا کوئی اگر کمائی کا ذریعہ نہیں ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ جو ضرورت کی چیزیں، لباس پلس ان کی پڑھائی اور ان کے کھانے کا یہ انتظام ان لوگوں پہ لازم ہوتا ہے کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور وافر مقدار میں ہے۔ تو آپ اس کے علاوہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں، آپ بھی بھائیوں پیمانے کی فکر نہ کیا کرو، بے شک چھوٹے پیمانے سے آپ 1 کلو چینی دینی شروع کر دیں، یہ بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ آپ کلو گھی دے دیں، یہ بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور اس کا ذریعہ معاش بھی نہ ہو تو آپ خود سوچیں کہ 5 بچے اگر کھانے والے ہوں گھر میں تو ان پہ کیا بیتتی ہوگی۔ لیکن ہماری یہ کوشش ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کے علاوہ جو لوگ فزیکلی ٹھیک ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کو روزگار بنا کے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی ہم کفالت کرتے رہیں گے۔ جب ان کے بچے اپنی کمائی کے قابل ہوں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا وہ خود اپنی ذمہ داری لے لیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ملک پاکستان کے کمزور لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔